مفاہمت کر لیتے ہیں، کبھی اپنے عقائد کو چھپا لیتے ہیں، کبھی ہم اچھے اور برے میں اپنی رائے کو ترجیح نہیں دیتے، دوسروں کے اشاروں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو وقت کے یزید ہیں ان سے ہم گویا سرپرستی کے طلبگار ہوتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ہم حسینی کہلا تو رہے ہیں، در حقیقت حسینی ہیں تو نہیں۔ حضرات مکرم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فکر ہیں اور غمگین ہیں، رنجیدہ ہیں، اور آپ کی پاک بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کو غمگین دیکھ کے پریشان ہوتی ہیں اور رنج و الم کا سبب پوچھتی ہیں، سرکار کیا ہو گیا، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں ابھی اپنے لاڈلے حسین کے ناز اٹھا رہا تھا، لاڈ اٹھا رہا تھا، اس کو پیار کر رہا تھا، گردن پہ بوسے دے رہا تھا کہ اتنے میں جبریل آئے اور کہنے لگے آقا آپ کو پتہ ہے نا کہ جو آپ کا لاڈلا چہیتا نواسا ہے اس کو آپ کی امت، آپ کے نام لیوا، آپ کے کلمہ گو، وہ ان کو ظلمن شہید کر دے گا، جس گردن پہ بوسے دے رہے ہیں اسی پہ خنجر چلے گا، جس کو آپ کا پیٹھ سے نہیں گرنے دیتے ان کو گھوڑے کی پیٹھ سے کھینچ کے گرایا جائے گا، جس کو کانٹا چبھنا گوارا نہیں ہے ان پہ تیر برسائے جائیں گے، لہو لہان کیا جائے گا۔ پھر میرے آقا کریم نے اسی رنج و الم کے عالم میں حضرت ام سلمہ کو، اپنی پاک بیوی کو مٹی عطا فرمائی اور فرمایا کہ ام سلمہ یہ حسین کے مقتل کی مٹی ہے جو جبریل نے لا کے دی ہے، اور یہ ذرا سنبھال کے رکھنا، جب میرا حسین شہید ہوگا اس وقت یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے ہی ہوا، ادھر امام عالی مقام نے جام شہادت نوش کیا، ادھر وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ، ویسے تو ظاہر ہے ہم دعا کریں گے اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے اور ہر دکھ سے، ہر صدمے سے بچائے اور انہیں نیک راہوں پر چلائے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص کو یہ پتہ چلے کہ اس کے بچے پر کوئی آفتوں کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، اور اس کو کوئی یقینی طور پر یہ علم ہو، یہ صرف کسی نے اندازے سے نہ بتایا ہو، یہ محض کسی نجومی کی پیشین گوئی نہ ہو، بلکہ کوئی ایسے اطلاع کی صورت ہو کہ یہ یقینی بات ہو کہ واقعی یہ بات درست ہے کہ اس پر کوئی بہت بڑی مصیبت، کوئی پہاڑ جیسی آفت ٹوٹنے والی ہے، تو کیا خیال ہے؟ پھر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے، اچھا جی بچے پر مصیبت آنے والی ہے میں کیا کروں؟ آپ اس مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کریں گے؟ اگر خیال ہو کہ مصیبت ٹالنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا، سرمایہ چاہیے ہوگا، تو آپ ابھی سے، ابھی مصیبت آئی تو نہیں ہے، ابھی تو پتہ چلا ہے آئے گی، آپ ابھی سے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیں گے کہ اگر وہ وقت آئے تو اس وقت پھر پیسے کی کمی نہ ہو اور پیسہ خرچ کر کے آپ بچے کی جان چھڑا سکیں۔ اگر پتہ چلے کہ نہیں وہ مصیبت کچھ سفارشوں سے، کچھ سیاسی تعلقات سے، کسی کے کہنے کہلانے پہ وہ اس سے نجات ملے گی، تو آپ ابھی سے ایم ایل ایز، ایم پی ایس، صاحبان اقتدار، منسٹرز کے ہاں آنا جانا شروع کر دیں گے، کوئی تحفے تحائف کا لین دین شروع کر دیں گے، کوئی پینگے پڑھانا شروع کر دیں گے، تاکہ جب کوئی ایسا موقع آئے تو اس وقت سفارش کرانے میں دشواری نہ ہو۔ یا اگر آپ کو پتہ چلے تو مصیبت ٹل سکتی ہوگی کسی وظیفے سے، اوراد سے، اللہ کا کلام پڑھنے سے، تو آپ تسبیح مسلح پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، وہ اوراد و وظائف شروع کر دیں گے اور جناب رب سے لو لگائیں گے اور گڑ گڑائیں گے، مولا میرے شہزادے کو، میرے لاڈلے کو، میرے بیٹے کو اس مصیبت سے بچا لے۔ جو بھی راستہ آپ کو پتہ چلے گا آپ وہ راستہ اختیار کریں گے کہ آپ کے بچے کو اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ حضرات مکرم، جب جبریل امین نے آ کے بتایا کہ حسین پر یہ ظلم ڈھایا جائے گا، تو کیا خیال ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے اور دعا کرتے کہ مولا کہ حسین پر یہ ظلم ٹوٹے گی تو مجھے کسی صورت میں گوارا نہیں، یہ ستم کے پہاڑ حسین پر توڑے جائیں، اس طرح اس کا خون بہایا جائے، اس طرح اس کو ظلم شہید کیا جائے،
مولا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ جگر کا ٹکڑا، میری لاڈلی شہزادی کا لخت جگر نور نظر، مولا اس پر یہ ظلم و ستم مجھے کسی طرح گوارا نہیں، ان مصیبتوں کو ٹال دے اور حسین کو بچا لے ان مصیبتوں سے۔ کیا خیال ہے اگر میرے آقا کریم رب کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتے تو رب کائنات کیا وہ دعائیں ٹھکرا دیتا، وہ التجائیں رد فرما دیتا؟ یقیناً نہیں، رب کائنات اپنے محبوب کی دعا ضرور قبول فرماتا۔ تو یارو ذرا سوچو کہ یہ تمام مصیبتیں اگر ایک دعا سے ٹالی جا سکتی تھی تو میرے آقا کریم نے وہ دعا کیوں نہیں مانی؟ ہمیں ہمارے بچے پر کوئی مصیبت آ رہی ہو، ہم تو اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کریں گے، اور آقا کریم کو پتہ چلا اور ان کی تو صرف دعائی کرنی ہے رب کی بارگاہ میں، تو پھر آقا کریم نے دعا کیوں نہیں کی؟ اچھا دعا کی، لیکن کیا کی؟ رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی اور عرض کی مولا حسین کو صبر عطا فرما اور اس صبر پر اس کو اجر عطا فرما۔ حضرات مکرم، دراصل ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر حسین واقعی آپ کے خیال کے مطابق وہ سچے ہوتے، سیدھے راستے پہ ہوتے، وہ غلط کار نہ ہوتے تو اللہ ان کی مدد کرتا۔ جو سیدھے راستے پہ ہو اللہ کی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے۔ اور اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے اگر زمزم کا چشمہ نکل سکتا ہے تو کیا کربلا میں آسمان سے پانی نہیں برس سکتا تھا؟ کیا زمین سے چشمے نہیں نکل سکتے تھے؟ اور فرات کے دریا، فرات دریا ہے، اس کے کنارے ہے نا کربلا۔ جیسے وہ شاعر نے کہا تھا کہ زندگی پر اس سے بہتر تبصرہ ممکن نہیں، زندگی پر اس سے بہتر تبصرہ ممکن نہیں، ٹھیک دریا کے کنارے ہے زمین کربلا۔ تو فرات میں طوفانی آ سکتی تھی، سیلاب آ سکتا تھا، پانی خیموں تک پہنچ سکتا تھا، پیاسوں کی پیاس بجھائی جا سکتی تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ رب کائنات اپنی قدرت کاملہ سے کر سکتا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ جو حق میں ہو اس کی مدد رب کی طرف سے ہوتی ہے، تو اللہ نے پھر حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ لیکن حسین کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا یہ کچھ بتا رہا ہے کہ حسین سچے نہیں تھے، انہوں نے تو امت مسلمہ کو تفرقے میں ڈال دیا، اختلاف و انتشار کے بیچ کو دیے، انہوں نے تو خلیفہ ہر برحق کے خلاف عروج کیا اور اس طرح رب کی نافرمانی کی، سرکشی کی، حکم رجوعی کی، اور اسی لیے وہ اس طرح رب کی پکڑ میں آئے۔ لوگ تو اس قسم کی بکواس بھی کرتے ہیں۔ اب ایک عام آدمی جو ہے وہ بہرحال کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے، بات کو صحیح لگتی ہے واقعی، اگر اللہ کی راستے میں تھے، حق پر تھے، صحیح راستے پر تھے تو اللہ مدد تو کرتا ان کی، لیکن وہ تو سارے کے سارے ایک کے بعد دیگرے شہید ہوتے رہے کہ ساری کہانی الٹ پلٹ ہو کے رہ جائے گی۔ لیکن یہاں پر تو سب کچھ ہوتا رہا، وہ آپ کے جوان بچے بھی دنیا سے رخصت ہوتے رہے، معصوم علی اصغر بھی شہید ہوتے رہے، اور آپ اپنے پیارے بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں بھی اٹھاتے رہے، اور آخر میں خود سر سے کفن باندھ کے خود بھی میدان کارزار میں اترے، اور آپ نے بھی جامِ شہادت نوش کیا۔ کوئی کچھ کہانی بدلی نہیں سرے سے۔ حضرات مکرم، بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ مدد کسے کہتی ہے۔ فرض کیجیے آپ کے بچے نے ضد کی، 6-7 سال کا بچہ ضد کرنے لگا، بابا رمضان آ گیا ہے میں بھی روزہ رکھوں گا۔ وہ دیکھتا ہے نا افطاری کے وقت جو روزے دار ہوتے ہیں ان کی جناب خاطر تبادلہ ہو رہی ہوتی ہے، ان کو یہ بھی کھا لو، یہ بھی پی لو، ہاں بھی روزہ رکھا ہے، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، تو وہ چاہتا ہے ذرا مجھے بھی اس طرح پوچھا جائے، ذرا میری بھی اہمیت بنے، تو ضد کرنے لگا میں بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ نے سمجھایا کہ بیٹے یہ ابھی گرمی ہے تھوڑی بہت، ابھی یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ اس نے ضد کی، آپ نے کہا چلو بھی رکھ لو۔ اب ضد کر کے روزہ رکھا ہے تو پہلے تو ذرا اس نے حوصلے سے کام لیا، پیاس لگتی رہی برداشت کرتا رہا، بھوک لگتی رہی سہتا رہا، لیکن کوئی 3-3:30 بجے تو اب اس کا حوصلہ جواب دے گیا، اب رو پڑا، بابا مجھے تو پیاس لگ رہی، مجھے تو بھوک لگ رہی۔ کیا ہے بچے کو پانی پلانا کوئی مشکل ہے، کوئی پیاس بجھانا کوئی دشوار ہے؟ گھر میں سب کچھ موجود ہے، شربت بھی ہے، لسی بھی ہے،
اور جناب دودھ بھی ہے اور ٹھنڈا پانی بھی ہے، کھانے کی پینے کی ہر چیز میسر ہے، لیکن بچے کو کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا تو بہت آسان ہے، لیکن آپ کہتے ہیں بچے نے اتنے گھنٹے حوصلہ کیا ہے، اب یہ 3 گھنٹے رہتے ہیں کسی طرح حوصلہ دلا کے اگر بچے کا روزہ پورا کرانے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے بچے نے روزہ رکھا ہے، افطاری کا سامان لینے جا رہا ہے، بیگم ذرا جلدی سے بچے کو کپڑے بدلواؤ، کچھ تھوڑا وقت کپڑے بدلنے میں تیاری میں لگا، پھر کچھ وقت راستے میں لگا، پھر وہاں پہ جا کے ہم بھی پکوڑے بھی لے لو اور سموسے بھی لے لو اور یہ پھل بھی اور یہ فروٹ بھی، نہیں یہاں سے نہیں، یہاں پہ ذرا ٹھیک نہیں ہے، اس دکان پہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، اس طرح اچھا دکانوں پہ پھیرے لگائے، ذرا وقت گزارا، مشروبات بھی لے لیں، یہ ڈرنک بھی لے لیں، ہاں میرے بچہ یہ جناب دودھ پیے گا، دودھ میں 7 اپ بھی ڈالے گا، فلا فلا کر کرا کے جب واپس تجزیے لے کے آئے تو پتہ چلا کہ ابھی بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باقی ہے۔ اب کیا کریں؟ اب ویسے عام طور پہ اگر بچے کھیل کود پہ لگے ہوں تو آپ تو گرجتے برستے رکھتے ہیں، ہر وقت تمہیں کھیل کی پڑی رہتی، پڑھائی کا تمہیں کوئی فکر ہی نہیں، لیکن اب اپنے بڑے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹے وہ چھوٹے بھائی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ایسا کرو ذرا اسے کھیل کود میں لگاؤ، اس کا دل بہلاؤ اور کسی طرح اس کا روزہ پورا کرواؤ۔ پتہ نہیں چلا کہ ہر وقت بھوکے کو کھانا کھلا دینا اور پیاسے کو پانی پلا دینا مدد نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ اس آزمائش میں ہو تو پھر اس کو ہمت دلا کے حوصلہ بڑھا کے اس کا روزہ پورا کرانا، یہ اس کی مدد ہوتی۔ یارو اگر امام عالی مقام کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو وہ اس صبر کا مظاہرہ کر سکتے تھے، یہ تو انسانی بس سے باہر کی چیز ہے۔ ہمارا تو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی ایک بچہ کسی آزمائش سے گزر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں جناب، آنسو تھکتے نہیں ہیں اور دل بے قرار رہتا ہے۔ وہ گھر کے اندر جو باقی گھر والے ہیں وہ بھی اس کو یاد کر کر کے کبھی سسکیاں، کبھی ہچکیاں، کبھی آنسو، کبھی آہو فغاں، کبھی نالہ و فریاد کی کیفیت رہتی ہے، مہینوں یہی کیفیت رہتی ہے۔ لیکن ذرا سوچو امام عالی مقام جس طرح وہ اپنے پیاروں کے، اپنے عزیزوں کے، اپنے لاڈلوں کے، اپنے چہیتوں کے لاڈے اٹھا رہے ہیں اور اس پر اکتفا نہیں کرتے، خود بھی کفن باندھ کے میدان کارزار کا رخ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو اس صبر کا مظاہرہ کر سکتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بات ہوتی پکڑ کی، اللہ کی طرف سے پکڑ ہو تو بھی سختی ہوتی ہے اور آزمائش ہو تب بھی سختی ہوتی ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ بندہ جو مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے پکڑ میں، عذاب میں ہے یا آزمائش میں ہے؟ اس کا ایک پیمانہ تو یہ ہے کہ آزمایا اس کو جاتا ہے جس نے کوئی دعویٰ کیا ہو۔ اگر کسی نے آپ سے کہا ہو نا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں بھی آپ کی خاطر گھر والوں کو چھوڑ دوں گا، زمین اور اپنی جائیداد اس کی پرواہ بھی نہیں کروں گا، تمہیں پانے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑے، آسمان سے تارے توڑ کے لانے پڑے تو اس کے لیے بھی میں تیار رہوں گا۔ کوئی دعویٰ کرے تو آزمایا جائے گا کہ اچھا بھائی اب دیکھو اگر تم نے مجھے پانا ہے تو ٹھیک ہے، پھر زمین جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اب اگر مال کی محبت دامنگیر ہو جائے اور سوچنے بیٹھ جائیں تو پھر کیا اس محبت کی آزمائش کو پورے اترے؟ نہیں۔ آزمایا اس وقت جاتا ہے جب کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہو۔ اچھا آپ کو 2 لاکھ روپوں کی ضرورت ہے، آپ کسی بندے، کسی پڑوسی، کسی ہمسائے، کسی واقف کا کے پاس پہنچ گئے، بھائی دیکھتے ہیں تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، اگر محبت ہے مجھے فوری طور پہ 2 لاکھ روپے چاہیے، دے دو۔ وہ کہے میں نے کب کہا ہے بھائی تم سے محبت ہے مجھے، تم جاؤ اپنا راستہ پکڑو، گھر بیٹھو آرام سے، آگے ہوتی اگر محبت ہے 2 لاکھ روپے دے دیں، میں پاگل بے وقوف کو اس طرح لٹاتا پھروں، میں نے کب کہا ہے کہ تم سے محبت ہے؟ آزمایا اس وقت جاتا ہے جب کسی نے کوئی عہد وفا کیا ہو، کوئی محبت کے دعوے کیے ہوں، کوئی بلند باندھ کوئی انہوں نے باتیں کی ہوں، تو پھر جا کے آزمایا جائے گا نا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی نے رب سے عہد وفا استوار کیا ہے، اپنی بندگی کا اقرار کیا ہے اور عرض کیا ہے کہ مولا میں تیرے احکام کی تعمیل کروں گا، میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا، میں نیک راہوں پہ چلوں گا، میں برے کاموں سے بچوں گا، تیرے احکام کی تعمیل میں زندگی بسر کروں گا، اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے تو آزمایا جائے گا نا۔
لیکن کوئی سرکش ہے، باغی ہے، نافرمان ہے، گناہگار ہے، خطاکار ہے، پھر اس کو آزمانے کا کیا مطلب ہے؟ تو جو شخص کسی مشکل میں ہے اس کو دیکھ لو، اگر رب کا فرما بردار ہے تو آزمائش میں ہے، نافرمان ہے تو پکڑ میں ہے، عذاب میں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ امام عالی مقام پر نافرمان ہونے سوائے یزید کی حمایت میں بولنے والے، سوائے اس کام کے کہ وہ یزید کے خلاف کیوں نکلے، کوئی اور الزام تو نہیں لگاتے ان کو۔ کسی نے کبھی نہیں کہا کہ، بلکہ انہوں نے خود جو دعویٰ کیا تھا صبح عاشور میں، آپ نے دیکھو سومر یوٹیوب چینل آپ دا خادم حسین سومر، یہ ویڈیو پسند آئے گا لائک کرے، سو سبسکرائب ضرور کرے۔ یہ عاشورے کے دن صبح کے وقت حامد شاہ صاحب کاظمی ملتان شریف والے تشریف فرمائیں، دا محرم دا موقع تے اپنا خصوصی اور بہت پیارا بیان کر رہے ہیں شان کربلا دے موقع پر۔ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، میری ماں فاطمہ الزہرا ہیں، میرے نانا رسول اللہ ہیں، مجھے اور میرے بھائی حسن کو میرے نانا نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے۔ ابھی میرے نانا کے وہ صحابی زندہ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اے لوگوں، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، کبھی زیادتی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا ناحق خون نہیں بہایا، میں نے تو کبھی نماز تک قضا نہیں کی، تو مجھے قتل کرنا تمہارے لیے جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یارو کتنا بڑا پارسائی کا دعویٰ ہے کہ میں نے کبھی نماز بھی نہیں چھوڑی، کسی کا حق نہیں مارا۔ اور یہ دعویٰ کس کے سامنے ہے؟ میں اپنے مریدوں، محبین، کرم فرماؤں دوستوں کے سامنے بیٹھ کے کوئی دعویٰ کروں، وہ تو پھر سبحان اللہ کہہ کے بات ڈال دیں گے۔ لیکن اگر جو میرے مخالف ہیں، معاندین ہیں، معترضین ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی بات دعویٰ کروں اور وہ اس کا انکار نہ کر پائیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ میرا دعویٰ صحیح ہے۔ امام عالی مقام یہ دعویٰ اہل بیت کے سامنے نہیں کر رہے، اہل خیمہ کے سامنے نہیں کر رہے، اہل محبت کے سامنے نہیں کر رہے، یزید کے لشکر کے سامنے، جنہوں نے کتنے دن ہو گئے پانی بند کیا ہوا ہے، جن کی آنکھوں میں مربت نہیں ہے، جو گویا خون کے پیاسے ہیں، جنہوں نے یزید سے سودا کر دیا ہے اپنے زمین